السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاضی، یہ تم کہہ رہے ہو؟ قائم خان کے لہجے میں بڑی تلخی پوشیدہ تھی۔ ہاں، یہ میرے الفاظ ہیں قائم خان۔ قاضی عماد نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اب میں خدا کی بخشی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں اور تمہیں بھی دعوت دیتا ہوں کہ سیدھے راستے کی طرف لوٹ آؤ۔ عمر بہت بے وفا شے ہے قائم خان، کون جانے کہ کہاں ٹھوکر لگے اور شیشہ جاں چور چور ہو جائے اور پھر ہمیں توبہ کی مہلت بھی نہ مل سکے۔ میری توبہ کے لیے ابھی بہت وقت پڑا ہے قاضی، قائم خان نے تحقیر آمیز لہجے میں کہا۔ ایسا لگتا ہے کہ تمہاری نیت میں خرابی پیدا ہو گئی ہے۔ میں بہت دیر سے تمہارا یہ خشک اور طویل واز سن رہا ہوں۔ مجھے ان بے اثر تقریروں کی نہیں، تمہارے تعاون کی ضرورت ہے۔ قائم خان اس طرح گفتگو کر رہا تھا جیسے وہ قاضی عماد کو حکم دے رہا ہو۔ اب تم مجھ سے کس قسم کا تعاون چاہتے ہو؟ قاضی عماد نے جھجکتے ہوئے کہا۔ جب تک وہ لڑکا اپنے انجام کو نہیں پہنچ جاتا، تمہیں اس راستے پر میرے شانہ بشانہ چلنا ہوگا۔ قائم خان نے اونچی آواز میں کہا۔ نہیں قائم خان، اب میں بدی کے راستے پر تمہارا ہم سفر نہیں ہو سکتا۔ قاضی عماد کا لہجہ بھی سخت ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے ماضی کو فراموش کر دیا ہے، تم بھی گزرے زمانے کے نقوش کو اپنے ذہن سے کھرچ ڈالو۔ بس اسی صورت میں میری تمہاری دوستی قائم رہ سکتی ہے۔ نہیں قاضی، قائم خان برہم ہو گیا، میں تمہیں راستہ بدلنے نہیں دوں گا۔ قاضی عماد ایک سرد مزاج انسان تھے، مگر قائم خان کی مسلسل دھمکیوں نے انہیں بھی مشتعل کر دیا۔ تم ایک گمراہ کن خوش فہمی کا شکار ہو قائم خان۔ سلطان کے دربار میں رسائی کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ تم انسانوں اور جانوروں میں فرق کرنا چھوڑ دو۔ میں کوئی وفادار گھوڑا نہیں کہ تمہارے اشاروں پر سر جھکا کر چلوں گا، اور نہ میں تمہارا زر خرید غلام ہوں کہ جنبش لب کے ساتھ ہی سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ اپنی طاقت کا اس قدر غلط اندازہ نہ کرو کہ لوگ تمہیں پاگل قرار دے دیں اور پھر تم ایک عبرت ناک تماشا بن کر رہ جاؤ۔ قائم خان غصے سے مغلوب ہو کر کھڑا ہو گیا۔ قاضی عماد، پورے ہوش و حواس کے ساتھ سن لو کہ تمہیں شجاع الدین کامران کے خلاف مکمل گواہی دینی ہوگی۔ قائم خان کا چہرہ جوش غضب سے تمتما رہا تھا۔ تمہیں سلطان ناصر الدین کے سامنے کہنا ہوگا کہ اس بد کردار لڑکے کی وجہ سے ہم دونوں کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے۔ وہ کسی وقت بھی اپنے ساتھی قزاقوں کی مدد سے ہمیں جانی اور مالی نقصان پہنچا سکتا ہے، اور تمہیں سلطان کے روبرو یہ بھی کہنا ہوگا کہ شجاع الدین کامران شورش پسند ہندوؤں سے مل کر دارالحکومت میں انتشار پھیلانا چاہتا ہے، اور تمہیں فرما روائے ہند کے سامنے طاقتور دلائل کے ساتھ یہ بھی ثابت کرنا ہوگا کہ غدار باپ کا بیٹا فتنہ گروں کے اشتراک سے سلطان کا تختہ الٹنا چاہتا ہے۔ قائم خان کے لہجے سے آمریت جھلک رہی تھی اور وہ قاضی عماد سے ملازموں جیسا سلوک کر رہا تھا۔ خدا سے ڈرو قائم خان، قاضی عماد نے اپنے لہجے کی شائستگی برقرار رکھتے ہوئے کہا۔ میں اب اس مظلوم عورت کو زیادہ دکھ نہیں پہنچا سکتا، اور تمہیں سلطان کو اس بات کے لیے بھی آمادہ کرنا ہوگا کہ وہ شجاع الدین کامران کی گرفتاری کے احکامات جاری کر دیں، اور اس کے ساتھ ہی تمام مندروں کی تلاشی لی جائے۔ میں خوب جانتا ہوں کہ دہلی میں کہیں شور اور بغاوت کے آثار موجود نہیں ہیں، پھر خراج گزار کے خلاف یہ قدم کس طرح اٹھایا جا سکتا ہے؟ قاضی عماد نے اپنے خود غرض اور سفاک دوست کو سمجھانے کی کوشش کی۔ پھر میری حویلی پر حملہ کرنے والے وہ سینکڑوں سادھو کہاں سے آئے تھے؟ قائم خان نے چیختے ہوئے کہا۔ یقیناً مندروں میں زیر زمین کوئی سازش پرورش پا رہی ہے۔ تم خود سلطان کے سامنے عرض حال کیوں نہیں کرتے؟ قاضی عماد نے بحث کی۔ میں اس کام میں تمہیں اپنا شریک بنانا چاہتا ہوں۔ قائم خان نے اپنی فطری عیاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ تو پھر تم مجھ سے ہمیشہ کے لیے مایوس ہو جاؤ، نا امید ہو جاؤ قائم خان۔ قاضی عماد نے اپنے دیرینہ دوست کا مطالبہ ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ اب میں اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کی خاطر تمہاری بیوہ بہن
اور یتیم بھانجے کے ساتھ انصاف کروں گا، چاہے حقیقت کے اس اظہار کے بعد میرے چہرے پر سیاہی مل دی جائے اور میری دستار فضیلت ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ہوا میں بکھر جائے۔ قائم خان کسی خون آشام درندے کی طرح نظر آنے لگا۔ قاضی، اگر تو نے ایسا کیا تو وہ تیری زندگی کا سیاہ ترین دن ہوگا۔ یہ کہہ کر قائم خان واپس جانے کے لیے مڑا۔ میں اس دنیا کے شب و روز سے نہیں ڈرتا قائم خان، قاضی عماد نے پرسکون لہجے میں کہا۔ اب مجھے صرف حساب کی فکر ہے۔ اگر تو اپنی طاقت کا استعمال کر سکتا ہے تو وہ شوق بھی پورا کر لے، انشاءاللہ تجھے میرے قدموں میں لرزش نظر نہیں آئے گی۔ قائم خان مزید کچھ کہے بغیر قاضی عماد کے مکان سے نکل کر چلا گیا۔ قائم خان کے جاتے ہی قاضی عماد الدین زنان خانے میں آئے اور کچھ دیر تک اپنی بیوی کو پچھلے واقعات کی تفصیل بتاتے رہے۔ پھر اپنی شریک حیات سے یہ کہہ کر چلے گئے، میں اس مظلوم عورت کی دیکھ بھال کرنے کے لیے جا رہا ہوں جسے انتہائی زخمی حالت میں قائم خان اکیلا چھوڑ آیا ہے۔ قاضی عماد الدین کی نیک سیرت بیوی شوہر کے اس فیصلے سے مطمئن نظر آ رہی تھی۔ جب قاضی عماد الدین اپنی سواری میں بیٹھ کر سعدیہ خانم کے مکان پر پہنچے تو وہ بے کس و تنہا عورت خون میں نہائی ہوئی بے ہوش پڑی تھی۔ قاضی عماد الدین سعدیہ خانم کی حالت زار دیکھ کر اشک بار ہو گئے، پھر تیزی سے زمین پر جھکے اور اپنے 2 خدمتگاروں کی مدد سے سعدیہ خانم کو اٹھا کر سواری تک لائے۔ قاضی عماد الدین نے بڑے کرب کے عالم میں اپنے مکان تک کا فاصلہ طے کیا، سعدیہ خانم کو زنان خانے کے اندر پہنچایا اور خود ہی اپنے طبیب دوست کو لینے کے لیے روانہ ہو گئے۔ حکیم اسحاق نے سعدیہ خانم کی نبض کی رفتار دیکھتے ہوئے اطمینان کا اظہار کیا، زخموں پر مرہم رکھا اور کچھ تیز اثر دوائیں زخمی عورت کے حلق سے نیچے اتار دیں۔ سعدیہ خانم دوپہر تک ہوش میں آ گئی۔ اپنے آپ کو ایک اجنبی جگہ پا کر وہ شدید حیرت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ قاضی عماد الدین نے اس دن عدالت سے رخصت طلب کر لی تھی اور وہ مسلسل سعدیہ خانم کے سرہانے کھڑے ہوئے اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ ہوش میں آنے اور قاضی عماد الدین کو اپنے سامنے دیکھ کر سعدیہ خانم کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ اس وقت بستر سے اٹھ جانا چاہتی تھی، مگر قاضی عماد الدین نے سعدیہ خانم کو صورتحال سے آگاہ کیا اور اپنے سابقہ گناہوں کی معافی طلب کرتے ہوئے اسے یقین دلایا کہ وہ بہت جلد کامران کو بے قصور ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ سعدیہ خانم نے بڑے جاں گداز لہجے میں قاضی عماد الدین کو اپنے غموں کی داستان سنائی اور ان کے اس بدلے ہوئے طرز عمل کے لیے شکریہ ادا کیا۔ قاضی عماد الدین آنسو خشک کرتے ہوئے مردانہ کمرے میں چلے گئے۔ پھر انہوں نے کچھ سوچ کر قلم اٹھایا اور کاغذ پر مندرجہ ذیل عبارت تحریر کرنے لگے۔ سلطان معظم کے نام، میں فرما روائے ہند کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ شجاع الدین کامران پسر رائے نعیم الدین ذیشان انصاف کی نظر میں یکسر بے گناہ ہے۔ میں نے چند جھوٹی شہادتوں کی بنیاد پر غلط فیصلہ دیا اور ایک معصوم نوجوان کو معاشرے کی نگاہ میں سزا یافتہ مجرم بنا دیا۔ یہ چند سطریں اس لیے سپرد قلم کر رہا ہوں کہ انسانی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں۔ اگر میں عدالت عالیہ تک نہ پہنچ سکوں تو میری تحریر کو زندہ گواہی سمجھ کر سلطان محتشم اس نوجوان کے ساتھ انصاف فرما دیں جو مجھ ناقص اور گناہگار کی غلطی کے سبب در بدر بھٹک رہا ہے۔ بندہ عاجز قاضی عماد۔ اس کے بعد انہوں نے کاغذ پر اپنی مہر ثبت کی اور اپنی بیوی کو طلب کرتے ہوئے کہا، اگر میں اس دنیا میں نہ رہوں تو تم پر لازم ہے کہ سلطان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس مظلوم نوجوان کے لیے انصاف طلب کرو۔ یہی میری پہلی اور آخری وصیت ہے۔ قاضی عماد الدین کی بیوی شوہر کی تحریر پڑھ کر وحشت زدہ ہو گئیں، مگر قاضی عماد الدین نے انہیں یہ کہہ کر مطمئن کر دیا کہ یہ محض ایک احتیاطی تدبیر ہے۔ قائم خان کے مخبر اسے قاضی عماد الدین کے بارے میں مسلسل خبریں دے رہے تھے کہ وہ کس طرح سعدیہ خانم کے مکان تک آئے اور زخمی عورت کو اٹھا کر اپنے ہمراہ لے گئے۔ پھر اس رات قائم خان کے آدمیوں نے قاضی عماد الدین کو قتل کر دیا۔ کامران کی بے گناہی کی ایک معتبر شہادت مٹا دی گئی۔
جب قائم خان کے آدمیوں نے اسے قاضی عماد الدین کے قتل کی خبر دی، اس وقت وہ امیر تغرل بیگ کے ساتھ اپنی مردانہ نشستگاہ میں بیٹھا شراب پی رہا تھا۔ قائم خان نے تغرل بیگ سے معذرت کی اور لڑکھڑاتے قدموں سے اٹھ کر حویلی کے باغیچے میں چلا آیا۔ تم پر کسی کو شک تو نہیں ہوا؟ قائم خان کی آواز میں گہرا ارتعاش تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے سردار؟ ایک خادم نے پرجوش لہجے میں کہا۔ ہم سب کے سب سادھوؤں کے بھیس میں قاضی عماد الدین کے گھر تک پہنچے تھے۔ اگر کسی نے ہمیں وہاں داخل ہوتے دیکھا بھی ہوگا یا کوئی شخص ہمارے خلاف گواہی بھی دے گا تو وہ عدالت کو اس سے زیادہ کیا بتائے گا کہ حملہ آور ہندوؤں کی قبا پہنے ہوئے تھے اور وہ شکل و صورت کے اعتبار سے مندر کے پجاری نظر آ رہے تھے۔ قاضی عماد الدین کے ملازمین کہاں تھے؟ قائم خان نے گھبرا کر وحشت زدہ ہو کر دوسرا سوال کیا۔ اس وقت صرف 2 ملازم موجود تھے جو ہمیں دیکھتے ہی خوف زدہ ہو گئے تھے اور ہم سے اپنی زندگی کی امان مانگ رہے تھے۔ قائم خان کے دوسرے خدمتگار نے جواب دیا۔ ان ملازمین کی آنکھوں میں تو تمہارے چہروں کا عکس محفوظ نہیں ہو گیا ہے، یعنی ان 2 نوجوانوں نے تمہیں پہچان تو نہیں لیا؟ قائم خان کی وحشت بدستور قائم تھی۔ ہمارے چہرے سیاہ نقابوں میں پوشیدہ تھے۔ چوتھے خدمتگار نے وضاحت کی۔ تم نے قاضی عماد کو کس طرح قتل کیا؟ قائم خان ایک ایک بات کی تفصیل دریافت کر رہا تھا۔ ہم نے پہلے اس کے ملازمین پر غلبہ حاصل کیا، پھر صدر دروازہ کھلوانے کے بعد اندر داخل ہوئے۔ اس وقت قاضی عماد اپنے کمرے میں موجود تھا اور دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے دعا مانگ رہا تھا۔ ہم تیزی سے اس پر جھپٹے۔ قاضی نے چیخ کر کہا، قائم خان، میں جانتا تھا کہ تو اپنی خباثت اور کمینگی سے باز نہیں آئے گا۔ قاضی عماد چاہتا تھا کہ وہ اپنے اہل خانہ کو حملہ آوروں کے نام بتا دے، مگر ہم نے اسے سنبھلنے کا موقع نہیں دیا۔ پھر جب ہم قاضی عماد کو قتل کر کے کمرے سے نکل رہے تھے تو اس کی بیوی نے راہداری میں ہمیں روکنے کی کوشش کی، مگر ایک کمزور عورت، ایک ناتواں اور ضعیف عورت اس طوفان کا مقابلہ کس طرح کر سکتی تھی جو قائم خان کی حویلی سے اٹھا تھا اور قاضی عدالت کی شمع حیات گل کر کے بے نیازانہ گزر گیا تھا؟ خدمتگاروں نے خوش آمدانہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا۔ قائم خان اپنی اس تعریف سے ذرا بھی متاثر نہیں ہوا۔ اس کا بے قرار ذہن تیزی سے گردش کرتے ہوئے حالات کے مختلف زاویوں پر غور کر رہا تھا۔ قاضی کی بیوی کے کانوں تک تو میرا نام نہیں پہنچا؟ قائم خان نے بدحواس ہو کر پوچھا۔ نہیں حضور، ایک خدمتگار نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ ہم نے دوسری بار اس کی زبان کو جنبش نہیں ہونے دی۔ یعنی حرکت نہیں ہونے دی۔ پہلی بار وہ چیخا ضرور تھا مگر اس کی آواز زیادہ بلند نہیں تھی۔ قائم خان کچھ دیر تک باغیچے میں ٹہلتا رہا، پھر اپنے خدمتگاروں کو حویلی کی حفاظت کا حکم دے کر امیر تغرل بیگ کے پاس چلا گیا۔ تغرل بیگ قالین پر بیٹھا ہوا نشے میں جھوم رہا تھا۔ قائم خان کو آتا دیکھ کر لڑکھڑاتی آواز میں بولا، تم کہاں چلے گئے تھے قائم خان؟ آج کی محفل زیادہ لذت انگیز نہیں تھی۔ کبھی کبھی تمہارا انتخاب بہت زیادہ غلط ثابت ہوتا ہے۔ میں سمجھا نہیں امیر، صاف صاف بات کرو۔ قائم خان نے جھجکتے ہوئے کہا۔ وہ ہمیشہ تغرل بیگ سے خائف رہتا تھا۔ تغرل بیگ غیاث الدین بلبن کا محبوب غلام تھا اور غیاث الدین بلبن در پردہ ہندوستان پر حکومت کر رہا تھا۔ اس رشتے اور حوالے سے تغرل بیگ بھی اپنے آپ کو بساط سیاست کا ایک طاقتور ترین مہرہ سمجھتا تھا۔ تغرل بیگ سے دربار کے دوسرے امراء بھی اکثر خوف زدہ رہتے تھے کہ کب اس غلام زادے کے تیور بدل جائیں اور ایک ذی حیثیت انسان غیاث الدین بلبن کی نظروں میں معتوب ٹھہرے۔ قائم خان نے بھی وقت کی ہواؤں کا رخ پہچان کر تغرل بیگ سے دوستانہ مراسم بڑھا لیے تھے۔ تغرل بیگ فطرتاً ایک کم ظرف انسان تھا۔ اس کی نظروں میں دوستی کی اعلیٰ قدریں بے حقیقت تھیں۔ وہ تو محض نفس کا بندہ تھا اور خود قائم خان بھی ایک زمانہ ساز اور عیار شخص تھا۔ اس لیے 2 ہیلا گروں میں مصلحتوں اور ضرورتوں کی بنیاد پر منافقانہ دوستی کا رشتہ استوار ہو گیا تھا۔ قائم خان دربار شاہی میں اگلی قطار تک پہنچنے کے لیے
وسیلہ تلاش کر رہا تھا۔ اگرچہ قائم خان کو ایوان سلطنت میں رسائی حاصل ہو گئی تھی، لیکن ابھی تک اسے پچھلی صفوں میں بیٹھنے کے لائق سمجھا گیا تھا۔ پھر جب اس کی نظر تغرل بیگ پر پڑی تو سیاست کے کئی گہرے راز کھل گئے۔ قائم خان نے چند ملاقاتوں ہی میں تغرل بیگ کی اوباز فطرت کو پڑھ لیا۔ پہلے لذیذ کھانوں اور پرانی شراب کی دعوتوں کا سلسلہ شروع ہوا، پھر رقص و سرور کی محفلیں آراستہ ہونے لگیں۔ قائم خان نے دوسرے امراء کی طرح اپنی حویلی کو خوبصورت عورتوں کا حرم تو نہیں بنایا تھا، لیکن جنس پرستی اس کے خون میں شامل تھی۔ وہ بھی دوسرے سرداروں کی مانند حسین چہروں کا دیوانہ تھا۔ یاسمین خانم کی ماں اپنی نسلی روایات سے باخبر تھی کہ جب راجپوت سمراٹ اور مہاراجا سینکڑوں عورتوں کو داشتہ بنا سکتے تھے تو پھر قائم خان بھی اپنی پگڑی کو اونچا رکھنے کے لیے اس قسم کی حرکتیں کر سکتا تھا۔ مسلمان ہونے کے بعد اس خاندان سے یہ قبیح رسم تو مٹ گئی تھی، مگر قائم خان نے شراب نوشی اور رقص و سرور کی محفلوں سے توبہ نہیں کی تھی۔ یاسمین خانم کی ماں شوہر کی اس روش سے مطمئن تھی کہ قائم خان نے حویلی کے ایک حصے کو راجہ اندر کا اکھاڑا ضرور بنا دیا تھا، لیکن کوئی دوسری عورت بیوی کی حیثیت سے ابھی تک گھر میں داخل نہیں ہوئی تھی۔ قائم خان کی اس ہوس کوشی نے غیاث الدین بلبن کے غلام تغرل بیگ سے دوستی کا رشتہ جوڑنے میں اہم کردار ادا کیا۔ قائم خان اپنے سیاسی مفادات حاصل کرنے کے لیے کم و بیش روزانہ ہی کیف و نشاط کی محفل سجاتا اور اس محفل میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے تغرل بیگ رات بھر ہنگامے برپا کرتا۔ قاضی عماد کے قتل کی رات کو بھی قائم خان نے تغرل بیگ کے لیے ایک ہندو رقاصہ کا انتظام کیا تھا۔ سانولی رنگت کی وہ لڑکی رقص و موسیقی کے فن میں کمال رکھتی تھی، مگر تغرل بیگ جیسے ہوس پرست انسان کے لیے اس لڑکی میں کوئی کشش نہیں تھی۔ اس لیے جب قائم خان اپنے آدمیوں سے قاضی عماد الدین کے قتل کی تفصیلات معلوم کر کے واپس لوٹا تو تغرل بیگ نے اس کے انتخاب کو ناپسندیدہ قرار دیتے ہوئے کہا، کیا بات ہے قائم خان کہ تو دوستوں کے معیار کو بھولتا جا رہا ہے؟ آخر یہ کیسی رقاصہ تھی کہ چہرے پر نہ کوئی آب نہ بدن میں لوچ، اور یہ کیسی مطربہ تھی کہ لے میں نہ کوئی سوز اور نہ آواز میں کھنک؟ قائم خان نے اس موقع کو غنیمت جانا اور بڑی ہوشیاری کے ساتھ اپنے دل کی بات کہہ ڈالی۔ امیر، میں کیا عرض کروں کہ حالات پر میرا کوئی اختیار نہیں۔ قائم خان کی آواز سے گہرا درد جھلک رہا تھا، جیسے وہ اس بستی کا مظلوم ترین انسان ہو۔ اگر مجھے ذاتی غموں سے نجات مل جائے تو پھر امیر کی زبان پر بھی کوئی حرف شکایت نہ آئے۔ اگرچہ تغرل بیگ غلام زادہ تھا، لیکن قائم خان اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے خوش آمدانہ طور پر اسے بار بار امیر کہہ کر مخاطب کر رہا تھا۔ آخر وہ کون سا غم ہے جو تجھے اس قدر ستاتا رہتا ہے؟ نشے کی زیادتی سے تغرل بیگ کی آواز لڑکھڑا رہی تھی۔ دنیا کی ساری آسائشیں اس حویلی میں موجود ہیں۔ تجھے دربار شاہی میں داخل ہونے کی تمنا تھی، وہ بھی پوری کر دی گئی۔ پھر وہ کیسی خلش ہے جو تیرے دل کو بے قرار رکھتی ہے؟ تغرل بیگ کے لہجے میں منافقانہ ہمدردی کا اظہار ہو رہا تھا۔ امیر، میں اپنے اس کرب کو کسی سے بیان نہیں کر سکتا۔ قائم خان کی عیاریوں نے، قائم خان کی چالاکیوں نے ایک نئے انداز سے کروٹ لی۔ بہت غور و فکر کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اذیتوں کی اس آگ میں زندگی بھر تنہا جلنا ہوگا۔ قائم خان کی آواز اس قدر رکت انگیز تھی جیسے مزید پرسش حال پر اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی بارش شروع ہو جائے گی۔ کیا اب تک میں تیری الجھنوں میں برابر کا شریک نہیں رہا؟ تغرل بیگ کی آواز اچانک بہت تیز ہو گئی تھی۔ وہ قائم خان سے بہت تند و تیز لہجے میں، بہت سخت لہجے میں شکایت کر رہا تھا۔ مجھے آپ کی مسلسل عنایتوں کا اعتراف ہے امیر، قائم خان نے گھبرا کر کہا۔ پھر اپنے دل کا راز میرے سامنے کیوں نہیں اگل دیتا؟ تغرل بیگ نے سرشاری کے عالم میں دونوں ہاتھوں کو لہراتے ہوئے کہا، اپنے دل کی بات مجھ سے کہہ دے کہ ابھی اقتدار کی ہوائیں میرے اشارے پر چل رہی ہیں۔ میں ایک لمحے میں تیرے غموں کا مداوع کر دوں گا۔ مجھے غور سے دیکھ قائم خان کہ میں اس دور کا مسیحا ہوں۔ تغرل بیگ
غیاث الدین بلبن کی غلامی پر اس قدر نازاں تھا جیسے وہ خود مملکت ہند کا وزیر اعظم ہو اور اس کی جنبش چشم پر سلطان ناصر الدین محمود رقص کر رہا ہو۔ قائم خان طے کر چکا تھا کہ آج وہ تغرل بیگ کی سرمستی سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا۔ پھر جب وہ جذباتی لمحہ آ گیا تو قائم خان نے مطلب براری کے لیے ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی۔ امیر، شاید آپ نہیں جانتے کہ میرا ایک حقیقی بھانجا شجاع الدین کامران ہے۔ قائم خان نے اپنے گھر کا راز ایک ایسے شخص کے سامنے ظاہر کر دیا جو فطرتاً بہت ذلیل تھا۔ تغرل بیگ نے اپنے سر کو اس طرح جنبش دی کہ وہ قائم خان کے مسئلے کو پورے ہوش و حواس کے ساتھ سن رہا ہے۔ قائم خان کربناک لہجے میں شجاع الدین کامران کی پوری تاریخ مسح کر کے تغرل بیگ کو سناتا رہا اور آخر میں اس نے اپنی معصومیت ظاہر کرنے کے لیے کامران کی ذات کو اپنا ہدف ملامت بنا دیا۔